ٹی ٹی اے پی یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ ایک تحریک ہے جو چل رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے پاکستان کے آئین کو تحفظ دینے کے لیے، یا یہ ایکچولی جو 27ویں ترمیم ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ وہ پارٹی چلا رہی ہے جس کا لیڈر عمران خان جمہوریت پہ شب خون کر کے حکومت میں آیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اتنا شوق تھا کرسی کا، اتنا لالچ تھا طاقت کا، پاور کا، کہ اس نے پتہ نہیں کتنے جرنیلوں کے تو اس نے بوٹ پالش کیے اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے۔ اس نے ایک عامر سے یعنی کہ جنرل مشرف سے اس نے درخواست کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو 100 سیٹیں دے دی جائیں، لیکن مشرف صاحب بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ چلو اس کو ایک سیٹ دلا دو میاں والی میں، تو اس طرح سے یہ پہلی دفعہ ایک اپنی سیٹ جیتا تھا۔ یہ تو وہ بندہ ہے، تو یہ وہی جماعت ہے جس کا جو لیڈر ہے عمران خان، اس نے سوشل میڈیا صرف 2 مقصد کے لیے قائم کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ اس کا امیج بنائے، اس کی واہ واہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ جو اس کا دوسرا بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کے خلاف جو بھی کوئی بات کرے، وہ چاہے سیاسی لیڈر ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے کھلاڑی ہو، چاہے وہ مذہبی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ مطلب جو بھی اس پہ تنقید کرتا تھا اور کرتا ہے، اس کے پیچھے ایسی گالم گلوچ کی مہم چلا دی جاتی ہے کہ وہ بیچارہ ڈر کے مارے چپ ہی ہو جاتا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو اس پہ لگایا کہ وہ اس کے مخالفوں کی کردار کشی کریں۔ اس نے اپنے جو کارکن تھے ان کو شہ دی کہ وہ جا کے پبلک پلیسز میں سیاسی جو مخالف ہیں کہ ان کو جا کے ہراس کریں، ان کے خلاف نعرے لگائیں، ان پہ پورے پبلک میں ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو سین بنا دیں، وہ چاہے وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی موجود کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ سیاست میں تنقید بھی ہوتی ہے، سیاست میں مخالفت بھی ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے برداشت کرنا ہوتا ہے، یا آپ نے دلیل سے اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں کیا اس نے۔ تو یہ کیا جمہوریت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور جمہوریت کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں اور جمہوریت کے محافظ بنے ہوئے ہیں، مجھے تو یہ سوچ کے ہنسی آتی ہے۔ اور پھر یہی بندہ تھا نا، آپ سب کو معلوم ہے اور اب تو اس کی باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، جس نے یہ پلان بنایا تھا کہ جنرل فیض، ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کی تو گود میں بیٹھ کے یہ حکومت میں آیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا یہ پلان تھا کہ یہ جنرل فیض کو چیف آف آرمی سٹاف بنائے گا اس کے بعد، اور پھر اس کو ایکسٹینشن دے گا، تو اس طرح سے 10 سال یہ حکومت میں رہے گا۔ مطلب اس کا کوئی جمہوریت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں الیکشن کروں گا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں لوگوں کو امپاور کروں گا، میں عوام کو لے کے آؤں گا حکومت میں یا ان کو امپاور کروں گا، کوئی اس طرح کا کوئی اس کا میرا خیال ہے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ میں کرسی پہ بیٹھوں گا۔ تو اب یہ آ رہے ہیں، یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جمہوریت کا تحفظ ہونا چاہیے، آئین پاکستان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ مطلب انسان سوچتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ایکچولی ایک اور بھی بات ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اس وقت۔ اس کا ذمہ دار بھی یہ شخص ہے، عمران خان جس کا نام ہے۔ جب یہ آیا تھا تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ فوج کی مدد سے حکومت میں آیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آیا تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ یہ ایک پیج پہ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نہ جمہوریت پسند ہے، نہ اصول پسند ہے، نہ اس کا کوئی نظریہ ہے۔ یہ تو سارے ان حدوں کو کراس کر کے ان سے بے خبر ہو کے صرف کرسی کی لالچ میں جو تھا، اس کی ساری جو سٹرگل تھی، جو کہتا ہے نا میں نے 26 سال ایک سٹرگل کی ہے، اب تو پتہ نہیں 30-35 سال ہونے والے ہیں، اس ملک کے لیے پتہ نہیں میں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اصل میں اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھوں اور میرا نام ہو، میری شان ہو اور میری طاقت ہو۔ آیا تو یہ اس طرح سے تھا۔ لیکن اگر اس کے کوئی فرض کیا کہ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس سے بھول ہو گئی، یا یہ بیچارہ اتنا نادان تھا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ سسٹم کیسے چلتا ہے، یا جنرل باجوہ نے اس کو بے وقوف بنایا اور یہ اس کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ مطلب اس کو سمجھ تو ہے نہیں کچھ ویسے بھی، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے یہ جو تھا بیچارہ بے خبر تھا اور اس طرح سے آیا، اور اس کو 1 پیج پہ پھر یہ ہر وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتا تھا، اس کو جمہوریت پسند کہتا تھا، اور یہ ایک پیج پہ تھا بڑے فخر سے کہتا تھا کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن جب اختلاف ہوا اس کا، تو پھر اگر یہ اتنا اصول پسند تھا، اتنا جمہوریت پسند تھا، اتنا آئین پسند تھا، تو پھر یہ کہہ دیتا نا اس وقت کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور
بتا دیتا ساری دنیا کو، پورے ملک کو، لوگوں کو کہ میں اس لیے ریزائن کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا کیونکہ مجھے اندر سے یہ مخالفت ہو رہی ہے، تو بتا دیتا نا لوگوں کو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس یہ تو چمٹا رہا کرسی سے جب تک کہ اس کو وہ نوبت نہیں آ گئی کہ اس کو پھر عدم اعتماد تحریک لا کے تو اس کو نکالنا پڑا آئینی طریقے، ایکچولی آئینی طریقے سے اس کو نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد جو اس نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ ریزائن کرتا اور پھر یہ دوبارہ سے عوام کی مدد سے الیکشن میں آتا، چلاتا نا اپنا الیکشن کیمپین چلاتا، پارٹی کو بڑا کرتا، مضبوط کرتا، اور پھر عوام کی مدد سے یہ سیٹیں لیتا، پارلیمنٹ میں آتا، پھر وزیر اعظم بنتا۔ ایسا تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو جو ہی اس کو نکالا گیا، اس نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا، فساد، انتشار کی سیاست اس نے اختیار کی، بجائے اس کے کہ یہ آئینی جمہوری راستہ اختیار کرتا، اس نے سڑکوں کی سیاست کو پریفر کیا، اس نے جلد سے جلوسوں، دھرنوں، مارچوں، پتہ نہیں کیا کیا اس نے نہیں کیا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، ملک میں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے، پورے نظام کو اپنی ذات کے ارد گرد گھمانے کے لیے اس نے یہ سارا جو کہتے ہیں نا پاپڑ بیلے اس نے، اور اس وقت اس نے ریاست سے ٹکر لی، اس کے نتیجے میں اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ جو 27ویں ترمیم بن رہی ہے اسی کا ریاکشن ہے نا، جب آپ کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ کو ریاکشن تو ہوتا ہے، اور آپ نے غیر سیاسی رویہ اپنایا، اس نے غیر جمہوری رویہ اپنایا، آگے والے بھی تو کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے نا، وہ بھی کوئی بے وقوف تو نہیں ہے، تو انہوں نے بھی پھر کہا کہ پھر ہم بھی کر لیتے ہیں، انہیں بھی میدان میں کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ تو اصل میں جو اس کی شروعات ہے وہ تو اس نے کی ہے، یہ آگ تو اس نے لگائی ہوئی ہے، اب وہ پھیل رہی ہے، اس میں اب 27ویں ترمیم بھی بن رہی ہے، اب یہ لوگ شور غل مچا رہے ہیں کہ جی ایسا کیسے ہو گیا، تو جی ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ ایسے کام کرتے ہیں۔ خیر عمران خان تو اب جیل میں ہے، لیکن اس کی جو پارٹی والے ہیں وہ، میں تو وہ ذہنی غلام ہی سمجھوں گی، کیونکہ وہ ہر بات میں کہتے ہیں جی فیصلہ تو عمران خان کرے گا، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو ان کو خود فیصلے کرنے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ کب تک جھوٹ بولیں گے لوگوں سے، لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کیسے حکومت میں آئے تھے، یا آپ کی پارٹی کیسے حکومت میں آئی تھی، آپ کا لیڈر کیسے وزیر اعظم بنا تھا، تو آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ جھوٹے اس طرح کے نعرے نہ لگائیں، کیونکہ اصل میں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو دوسروں کے سامنے جھوٹ بولنے سے پہلے آپ خود اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بھی بند کریں اور دوسروں کو بھی جھوٹ بول کے بے وقوف بنانا بند کریں، آپ کی بھی بھلائی اسی میں ہے اور اس ملک کی بھلائی بھی اسی میں ہے۔